شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان حال ہی میں چین کی وکٹری ڈے پریڈ میں شرکت کی غرض سے بیجنگ گئے تھے۔ وہاں قیام کے دوران ان کی مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ البتہ روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ہونے والی میٹنگ جیسے ہی ختم ہوئی، کم جونگ ان کے سیکیورٹی اہلکار ان کی میز کرسی حتیٰ کہ ہر اس چیز کی جسے ان کے لیڈر نے چھوا تھا یا ان کے لباس سے مس ہوئی تھی، صفائی میں لگ گئے۔ نارتھ کورین لیڈر کو صفائی کا خپت ہے یا وجہ کوئی اور تھی؟ کم جونگ ان پہلی مرتبہ کسی ایسی تقریب میں شریک ہوئے جہاں دیگر عالمی رہنما بھی موجود تھے۔ وہ ایک دن پہلے ہی اپنی بختربند ٹرین میں بیجنگ پہنچے تھے۔ وکٹری ڈے کی تقریب کے ساتھ بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہو رہا تھا، جس میں مختلف سربراہان مملکت و حکومت شریک تھے۔ ایسے موقع پر عالمی رہنماؤں کے درمیان ملاقاتیں معمول کی بات ہے۔ البتہ عالمی رہنماؤں کی ان ملاقاتوں میں چرچا کم جونگ ان کی ملاقاتوں کا رہا، خاص طور سے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کے بعد جس طرح کم جونگ ان کے سیکیورٹی اہلکار اس جگہ سے اپنے لیڈر کے نشان مٹانے میں لگ گئے۔ اس منظر کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔ ہوا یہ کہ 3 ستمبر بروز بدھ بیجنگ کے ایک کانفرنس ہال میں شمالی کوریا اور روس کے رہنماؤں کی ملاقات جیسے ہی ختم ہوئی، کم جونگ ان کی سیکیورٹی ٹیم کے 2 اہلکار اس کرسی کی جانب لپکے جس پر بیٹھ کر وہ پوتن کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ اہلکاروں نے نہ صرف کرسی بلکہ اس کے ساتھ پڑی میز کو بھی جراثیم کش اسپرے سے صاف کیا، حتیٰ کہ وہ کافی کپ بھی اٹھا کر لے گئے جسے کم جونگ نے ٹچ کیا تھا۔ ان کی سیکیورٹی ٹیم بڑی مستعدی سے ان کی حفاظت کرتی ہے اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کی ٹیم ہر طرح کے سیکیورٹی اقدامات کو یقینی بناتی ہے۔ 2023 کی بات ہے جب پوتن کے ساتھ ایک اور سربراہی اجلاس میں بیٹھنے سے پہلے ان کی سیکیورٹی ٹیم نے کرسی کو جراثیم کش دوا سے صاف کیا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سختی سے جانچ پڑتال کی کہ کرسی محفوظ ہے۔ سن 2018 میں بھی جنوبی کوریا کے صدر سے کم جونگ ان کی ملاقات سے پہلے سیکیورٹی اہلکاروں نے کرسی اور ڈیسک کو سینیٹائزر سے صاف کیا تھا۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما اپنی پراسراریت میں چھپی شخصیت اور ڈی این اے کا کوئی نشان نہیں چھوڑنا چاہتے، اسی لیے ایسا کوئی نشان یا سراغ جو ان کی صحت، عمر یا شخصیت کی چغلی کھائے مٹا دیا جاتا ہے۔ ان کی بختربند ٹرین بھی اسی وجہ سے خبروں میں رہتی ہے، جس پر وہ سفر کرتے ہوئے کئی روز تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہنے کے بعد ایک دم نمودار ہوتے ہیں۔ پچھلے سال اکتوبر میں شمالی کوریا کی خفیہ ایجنسی نے کم جونگ ان پر قاتلانہ حملے کے خطرے سے پارلیمان کو خبردار اور ان کی سیکیورٹی کے انتظامات سخت کرنے کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ خفیہ ایجنسی کے مطابق کم جونگ ان کی سیکیورٹی میں مواصلاتی نظام جام کرنے والے آلات اور ڈرونز کی نشاندہی والے سسٹم شامل کیے گئے تھے۔ ایجنسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کم جونگ ان کو خطرہ کس سے ہے، مگر یہ وہ وقت تھا جب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن نے انکشاف کیا تھا کہ شمالی کوریا نے اپنے 10,000 فوجی یوکرین کے خلاف لڑنے کے لیے روس بھیجے ہیں۔ کم جونگ ان نے اپنے خاندان کو ہمیشہ دنیا کی نظروں سے کافی دور اور خفیہ رکھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خاندان کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی بیوی ریسول بھی کم جونگ ان سے شادی کے کافی عرصے بعد منظر عام پر آئی تھی۔ ان کی فیملی کے دوسرے ارکان کی بہت سی تفصیلات آج بھی صیغہ راز میں ہیں۔ شمالی کوریا کے امور کے ماہر ڈاکٹر ہویل کے مطابق کم جونگ ان کے کچھ سوتیلے بھائی بھی ہیں اور ایک کو 2017 میں ملائیشیا میں کسی نے قتل کر دیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کم جونگ ان کے والد کم جونگ il کی کم سے کم 4 پارٹنرز رہیں، مگر ان کے ساتھ تعلقات کو زیادہ تر عوام کی نظروں سے دور رکھا گیا تھا۔ کم جونگ کی والدہ کوئنگ ہوئی جاپان میں پیدا ہوئی تھیں اور 1960 کی دہائی میں رقاصہ کے طور پر شمالی کوریا گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کم جونگ il کی سب سے چہیتی تھیں۔ 1973 میں کوئنگ ہوئی کے دورہ جاپان کی تصاویر 2018 میں منظر عام پر آئیں۔